بے سہاروں کو اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین۔ یہ کافی دنوں پہلے ایک سوال آیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے بارے میں کہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت 21 رمضان ہی ہے؟ تو اس کے اوپر ہمارے بھائی نے حدیث تو ایک مسند حنبل سے دے دی، سند شیئر کی، مگر میں اس میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ اس کے بارے میں تاریخوں میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ نے کہا 19 رمضان حملہ اس پہ ہوا، 21 کو شہادت ہوئی، کچھ 20 کو بھی مانتے ہیں۔ تو مطلب وہ ساری باتیں انہی 2-3 دنوں کے آس پاس گھومتی ہیں، تو اتنا زیادہ نہیں ہے اختلاف۔ ایک جگہ ابن کثیر میں پڑھا تھا البدایہ والنہایہ میں غالباً کہ 17 رمضان بھی ہے۔ پھر اس کے علاوہ مجمع الزوائد جو ہے نا امام حیثمی کی، اس میں بھی حسن سند کے ساتھ 17 رمضان کا ذکر ہے، مگر 17 رمضان پہ نا اصل میں آپ پہ ہوا ہے حملہ۔ تو شہادت جو ہے نا وہ کچھ کہتے ہیں 2 دن بعد ہوئی، کچھ کہتے ہیں 3-4 دن بعد، تو اس لیے وہ تاریخوں میں تھوڑا سا آ جاتا ہے۔ بہرحال ان تاریخوں سے بالا نظر بالا طاق اگر ہو کر ہم دیکھیں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت جو ہے نا اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا کچھ پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت ایک بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ امت جو ہے ماہ رمضان میں غزوہ بدر اور جنگ وہ اپنا فتح مکہ، غزوہ بدر، فتح مکہ اور دیگر بہت سارے واقعات جو ہے نا ان کو تو یاد رکھتی ہے، مگر اہل بیت جو ہے نا وہ ایسی ایک مفقود ذکر ہو چکا ہے نا، ایک ایسا ذکر مفقود ہے، ذکر ممنوع ہو چکا ہے کہ آپ تمام مسجدوں میں گھوم کے دیکھ لیجئے گا۔ مجھے یہی پتہ چل رہا ہے، میں تو اپنے ملکوں میں دور ہوں وہاں سے، لیکن یہی ٹرینڈ میں امریکہ میں بھی دیکھتا ہوں کہ اہل سنت کے جتنے بھی گروہ ہیں نا، جتنے بھی، چاہے وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، کوئی بھی ہے، ان کی مسجدوں میں اہل بیت کا ذکر جو ہے نا وہ خالی ہے۔ نعوذ باللہ ان دنوں میں دوسری کوئی شہادت ہے، فتح ہے، کوئی واقعہ تو ان کا ذکر ہوگا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یوم وفات جو ہے وہ غالباً انہی دنوں میں رمضان میں ہی اس کا ذکر ہے، مگر کمال ہے کہ افسوس ہوتا ہے کہ کوئی ذکر ہی نہیں کرتا، اور جب ذکر نہیں ہوتا نا تو وہ جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ، تو میں نے بھی دیکھا اور میں اس کو اگنور کر گیا اور بھول گیا کہ دیکھیں کیسی بات ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، ان کی شہادت کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہمیں اللہ کے رسول اور اس کی آل اولاد سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اور یہ محبت جو ہے نا یہ ایک صحابہ کی محبت جو ہے نا اس سے اوپر کی محبت ہے، اس لیے کہ جو اہل بیت رسول ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دوہرا تہرا ان کا مقام ہے عام ایک صحابی سے اوپر۔ کیوں کہ ایک تو وہ صحابیت میں پہلے سے ہیں، یہ تو ایک بات ہوگی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا ہے۔ دوسرا آپ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہیں، قریبی ہیں۔ تیسرا آپ لوگ جو ہیں اہل بیت اطہار جو ہیں وہ ایمان اور تقوی میں بھی عام لوگوں سے بہت اوپر ہیں، تو اس لیے یہ ان کا مقام صرف ہم کوئی فیورٹزم کی وجہ سے نہیں کر رہے، نعوذ باللہ کہ جانبداری ہے کہ جی حضور پاک کے گھر والے، نہیں، یہ اس کے اہل ہیں۔ یہ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں فرمایا نا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، یہ اس مقام کے مستحق ہیں اور اہل ہیں، ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر کے کہا نا کہ حضرت علی نے خود قسم کھائی کہ مجھے اس نبی امی کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے کہ مجھے نبی امی نے بتایا، سوری میں الفاظ الٹ بول گیا، کہا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں جو دانے کو پھاڑتا ہے، جو دانے کو پھاڑ کے بیجوں میں سے وہ نکالتا ہے پودے، اس رب کی میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے نبی امی نے کہا کہ علی لا یحبک الا ہوا مؤمن ولا یبغضک الا ہوا منافق، تجھ سے مومن ہی محبت کرے گا اور منافق جو ہے وہ بغض رکھے گا۔
اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ کون سی کدھر ہے ہمارے پاس وہ محبت کہ جس میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے؟ جس سے پیار ہوتا ہے اس کے تو ذکر ہوتے ہیں، اس کے تذکرے ہوتے ہیں، اس کی اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں۔ یہاں تو نعوذ باللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کریکٹر پہ حملے ہو رہے ہیں، ناسبیت جو ہے اس نے اپنا زوروں پہ مشن ہے چلایا ہوا، اور کوئی ذکر ہی نہیں ہے، کسی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کون تھے، وہ کیا ہوا، ان کی شہادت کیسے ہوئی۔ تو یہ بڑے افسوس کی ایک بات ہے اور بڑا دکھ کا مقام ہے۔ اور یہ جو حدیث میں نے سنائی ہے یہ صحیح مسلم میں ہے، کتاب الایمان میں ہے، اور چیپٹر ہے اس کے اوپر امام مسلم نے باندھا۔ اور یہ ایک بات پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے کہ جب محدث کسی چیز کا باب باندھتا ہے نا، باب چیپٹر، تو اس سے سمجھ لیں کہ وہ محدث کا اس پر خود کا بھی عقیدہ ہوتا ہے اس چیز پر، ورنہ وہ ایسے ہی چیپٹر نہیں باندھ رہا کہ ایک حدیث کا پورا چیپٹر اس پہ بنا کے اس میں بات لایا کہ علی کی محبت ایمان اور بغض نفاق۔ اس کے علاوہ علامہ ناصر الدین الالبانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ الاحادیث الصحیحہ میں بھی حدیثیں بہت ساری حضرت علی کے فضائل پہ اکٹھی کر دی ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کہا ہے کہ جو علی سے نفرت کرے گا وہ مجھ سے نفرت کرے گا، جو علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ من احب علی فقد احبنی ومن ابغض علی فقد ابغضنی ومن سب علی فقد سبنی۔ جو علی کو برا کہے گا نا، یا جو علی کو گالی دے گا یا اس کو برا کہے گا، وہ اصل میں مجھے برا کہہ رہا ہے۔ اب یہ صحیح سے صحیح حدیثوں میں جب باتیں ہو چکی ہیں تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ اور آخری میں بات بس اتنی کہہ دوں گا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے نا، وہ عالم اسلام کا اتنا بڑا سانحہ ہے نا کہ کسی کو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر غور کیا جائے تو کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث مبارکہ میں، علامہ ابن کثیر بھی اس کو لے کر آئے ہیں اپنی البدایہ والنہایہ میں، اور ناصر الدین الالبانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سلسلہ الاحادیث الصحیحہ میں بھی رکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، سوال پوچھا کہ من اشقل الاولین، پرانے لوگوں میں جو ہم سے پہلے تھے اس میں سب سے زیادہ شقی، بدبخت، سب سے زیادہ برا آدمی کون تھا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے ناقۃ اللہ، جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی نا، اس کو قتل کیا۔ پھر آپ نے اگلا سوال آگے دہرایا کہ میری امت میں من اشقل آخرین، بعد ہم میں جو بعد میں اب امتیں آ رہی ہیں اس میں سب سے زیادہ شقی، بدبخت، بد نصیب، ظالم، گمراہ، برا آدمی وہ کون سا ہے، وہ کون ہوگا؟ تو آپ نے صحابہ خاموش رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو تیری اس داڑھی کو نا، علی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے یہاں تلوار مارے گا سر پہ اور اس داڑھی کو خون سے رنگ دے گا، یہ ہے جی اشقل آخرین میں۔ تو اس حدیث سے ایک بہت اہم نقطہ نکلتا ہے، ہمارے ایک استاد محترم نے یہ بات کہی تھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بات سے پتہ چلا کہ وہ ناقۃ اللہ ہیں اسلام کی، بالکل ایسے ہی جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قاتل جو تھا نا، وہ ناقۃ اللہ کا اونٹنی کا قاتل جو تھا وہ ادھر تھا شقی، ادھر شقی جو ہے علی کا قاتل جو ہے وہ ہے۔ تو آپ نوٹ کر لیں کہ علی کو اللہ کا رسول کس سے ملا رہا ہے؟ ناقۃ اللہ سے۔ اور ادھر ناقۃ اللہ کا جب قتل ہوا تو اس کے بعد کیسا عذاب آیا قوم پہ، ادھر جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا، ان کو شہادت کا شربت نصیب ہوا، اس کے بعد پھر ہماری خیر نہیں ہوئی، اس کے بعد پھر 6 مہینے مشکل سے حضرت حسن چلا سکے حکومت، پھر ظالم بادشاہت، ڈکٹیٹرشپ، بیچ میں کبھی کبھی آپ کو سانس مل جاتا تھا، مگر ظالم بادشاہت ہے، اس کے اندر ڈکٹیٹرشپ آئی ہے، ڈنڈا آیا، ظلم آیا، جبر و استبداد کی حکومتیں آئی ہیں، بالکل جیسے ناقۃ اللہ کے قتل کے بعد قیامتیں ٹوٹ پڑی تھیں نا، اسی طرح اس امت پہ پہاڑ ٹوٹے ہیں، بڑے بڑے مظالم اور بڑی بڑی مصیبتوں کے اس ناقۃ اللہ کی شہادت کے بعد۔ تو یہ ہے ایک مختصر سا تذکرہ شہادت علی رضی اللہ تعالی عنہ السلام اللہ علیہ کرم اللہ وجہہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کو منور کیا، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہم ارزقنا حب محمد و حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما تحب و ترضا، کہ اے اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی آل کی محبت عطا فرما جیسے تو اس کو پسند کرے اور جیسے تو اس سے راضی ہو۔ واللہ عالم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔